ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور سورہ مائدہ کی اس آیت کا جو پیغام کل تک پہنچا تھا اسے آگے بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی اور کئی آیتیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ آیتوں کا سارا سلسلہ اسی نقطے کی تشریح ہے کہ جو کل رات بہت جلدی مجھے اس لیے بیان کرنا پڑا کہ کونسل کی یا المہندی سینٹر کی انتظامیہ سے اس مسئلے پہ میرا اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاٹ آف پیپل ایکسپیکٹڈ، لیکن یہ ویک ڈیز ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آج مومنین نہیں آ پائیں گے، اس لیے کل میں نے جلدی میں جو آخر میں ایک بات کہہ دی تھی اور اب آج اسی کی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت. گرچہ جو ایج گروپ میری مجالس میں آ رہا ہے یہ چند بچوں کو چھوڑ کر یہ سب ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. مومن کی میموری اس حوالے سے بہت ویک ہوتی ہے، وہ بہت جلدی یہ باتیں بھول جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ روایتیں اور احادیث جو بیان کی گئیں یہ میرے بارے ہی میں بیان کی گئیں. وہ سمجھتا ہے یہ دوسروں کے بارے میں. اگرچہ اس موقع پر میں شیطان کا وہ واقعہ اکثر پڑھا کرتا ہوں جس نے شیطان کو شیطان بنایا، ورنہ تو وہ اپنے زمانے کا سب سے قابل احترام عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم جن تھا، اور ایسا کہ سید الملائکہ جبرائیل امین کے پڑوس میں اس کا گھر 7ویں آسمان پر تھا. علم بھی تھا، عبادت بھی تھی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہے، علم نہیں، اور علم ہے تو تقوی اور پرہیزگاری نہیں. آخری زمانے کے حوالے سے تو یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے. ایک زمانے میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ خواب بیان کیا کرتا تھا جسے خواتین ذاکرات میں اتنا پڑھا کہ آنے والی کئی نسلوں کو بھی وہ یاد ہو گیا. تو میں اب اس کو بیان نہیں کیا کرتا، لیکن آخری زمانے میں علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا علم نہیں ہوگا. اور پیغمبر کا یہ جملہ کہ انکسر ظہری رجلان، یہ 2 آدمی میری کمر کو توڑے دے رہے ہیں. مگر شیطان کے پاس کی دونوں چیزیں تھیں، صاحب علم بھی تھا، صاحب تقوی بھی تھا، اور اس کے بعد بھی وہ شیطان بن گیا. واقعہ چونکہ میں نے اکثر پڑھا ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات کو بیان کیے بغیر اس کے پیغام کو میں آپ تک پہنچا کے بات کو آگے بڑھاؤں. پھر وہ کہاں ٹھوکر کھا گئے. عام طور پہ تو یہی ہے کہ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو آدمی پھر بہک جاتا، بلکہ اتنا بہکتا ہے
کہ معصوم کی حدیث اور اس معصوم کی کہ جو آخری ظاہر امام تھا. یہ لفظ میں نے کسی خاص وجہ سے کہا کہ آخری ظاہر امام جس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس زمانے میں تم ہو اس سے زیادہ اس آنے والے زمانے کا خیال کرو کہ جب لوگ امام کی زیارت نہیں کر پائیں گے تو جو ان کے مسائل ہیں ان کو تم حل کر کے جاؤ. تو آخری ظاہر امام کہ جس کی شہادت کی مجلس پہ ایام ازا 2 مہینے 8 دن کے بعد اختتام کو پہنچیں گے. کیونکہ میری مجلس میں لوگ عادی نہیں ہیں نہ نعرہ لگانے کے نہ صلوات پڑھنے کے، تو میں وہ موقع بھی نہیں آنے دیتا ہوں کہ بلا وجہ شرمندگی ہو. یہ 11ویں امام حسن عسکری کا نام لیا اور اتنی خاموش. کبھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسی پھیکی پھیکی سی صلوات، لیکن الحمدللہ آپ نے حق ادا کیا. تو وہ آخری ظاہر امام، اس لفظ پہ میں اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ آخری ظاہر امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو تمہارے زمانے کے مومنین 6 سال کے، ان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں، جو ظہور امام تک کے مومنین ہیں جن کو ظاہری اعتبار سے کوئی عصمت کا سہارا نہیں ملا ہوگا، ان کے مسائل حل کر کے جاؤ. تو یہ حدیث، اس سے ملتی جلتی حدیثیں رسول اللہ سے لے کے 10ویں امام تک ہر معصوم نے بیان کی، لیکن اتنی اسٹرانگ ورڈنگ کے ساتھ. مسئلہ پیغام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کتنے سخت استعمال کیے گئے. کہ امام فرماتے کہ ایک بے عمل عالم ہمارے ماننے والوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. مثلا یعنی لشکر یزید سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا اس عالم سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو بے عمل ہے اور حب الریاسہ اس کے دل میں آ گئی ہے دنیا کی محبت. اب یہ موضوع آپ کا براہ راست موضوع نہیں لیکن ہے بھی، تو آگے چل کر تفصیل آئے گی. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کہاں مار کھا گئے. وہ اگر عالم تھا تو عامل بھی تھا، اور اگر صاحب کردار تھا تو علم کے ساتھ صاحب کردار تھا. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب کردار ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ اچھائی کرنے جائے گا، قدم قدم پر اس سے برائی ہوگی. مثالیں تو اس کی سینکڑوں دی جا سکتی. انتہائی عابد و زاہد و پرہیزگار متقی اور نمازیں پڑھنے والا، کیونکہ کل کی مجلس میں مولائے متقیان کی نماز کے حوالے سے بات ہوئی تھی. نماز پڑھنے والا ایک سجدگاہ کا خمس نہ نکالا، پتہ چلا کہ اپنی ساری نمازیں ضائع کر رہا. جان بوجھ کے تو نہیں نا، لیکن صرف اس لیے کہ ایک اتنے چھوٹے مسئلہ شرعی کو نہیں جانتا. امام کے الفاظ میں جتنا وہ بنا رہا ہے اس سے زیادہ وہ مٹا رہا. لیکن شیطان، اچھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میں نے بہت ابھی سرسری بات کی، کیونکہ آج تقریر کے آغاز میں اس کو نہیں چھیڑنا ہے. آج تو یہ ہے کہ شیطان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، تقویٰ بھی تھا، کردار بھی تھا، عمل بھی تھا اور علم بھی تھا. اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس نے ٹھوکر کھائی بلکہ ایسا گمراہ ہوا کہ کائنات کی تاریخ میں اس سے زیادہ بڑا کوئی گمراہ نہیں گزرا، جبکہ اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا. وہ جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ تھا، ہندوستان و پاکستان کے دیہاتوں میں آج بھی رات کے وقت جو چوکیدار گلیوں میں آواز لگاتے پھرتے وہ شیطان وہاں پہ مار کھا گئے. غافل نہ ہونا، ہر وقت جاگتے رہنا، ہر وقت ہوشیار رہنا، بی الرٹ. شیطان یہی مار کھا گیا. علم اور عمل کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال نہ رہا کہ ایمان آنے کے بعد چلا بھی جاتا. جو قرآن کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت بہت جلدی کی، وہ بھی یہی پیغام ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے خدا ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہ ہو. جو آدمی شروع سے گمراہ ہو
وہ پھر بھی ذرا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو حق پر آ گیا پھر حق سے ہٹے. اہدنا الصراط المستقیم، دن اور رات کتنی مرتبہ یہ دعا آپ مانگتے ہیں، چاہے زبردستی یہ دعا مانگتے ہو کہ اسلام نے اس کو لازم کر دیا ہر نماز کے اندر، مگر مانگتے تو ہے نا، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. یعنی ہر وقت خطرہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، صراط مستقیم سے پھسل کے گر سکتے ہیں بار بار. تو یہ پیغام وہی جو کل کا آخری جملہ تھا، ہوشیار رہنا. آخری زمانے میں تو ہر ایک کو پتا کہ اتنے سارے ڈاکو اور لٹیرے، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہوں گے کہ اپنے آپ کو ان سے بچانا بہت مشکل ہوگا. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی اگر میں ذرا بھی غافل ہوا، اگر میں خود غافل ہو گیا اور موضوع میں نے بھلا دیا. لیکن بہرحال یہ بات اس لیے ضرور واضح کرنا ہے کہ میری اگلی مجالس میں یہ بھی ایک عنوان بننے والا. یاد رکھیے، باہر سے حملہ کرنے والا، مختلف یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے روپ میں علیہ اعلان یہ کہنے والا کہ صاحبان ایمان کا قتل واجب ہے، شیعہ کے قتل کا اتنا ثواب ہے، علی والوں کے خون بہانے میں اتنی فضیلت ہے، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے جو ہمارے درمیان، جو کل ایک اشارہ میں نے کیا بھی تھا لیکن ذرا سا دوسرے انداز سے اس کو میں واضح کر رہا ہوں. جو اپنا بن کے آتا ہے، جو اپنے درمیان ہوتا، جو بظاہر دوست نظر آتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. اب تاریخ کے بہت ہی مختصر 2 واقعے سنی اور ذرا دیکھیے کہ اس کے درمیان کوئی سینکڑوں سال کا فاصلہ نہیں. 95 ہجری ہمارے چوتھے امام کی شہادت ہے، 148 ہجری 148 ہجری ہمارے چھٹے امام کی شہادت. یعنی یہ 40-45 سال کے درمیان اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو گئی؟ بہت ہی مختصر 2 واقعات، جن میں پہلا واقعہ بہت مشہور، دوسرا واقعہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہاں پہ یہ واقعہ ان کو سننے کو ملتا. دونوں واقعات کا تعلق حج سے، دونوں کا تعلق خانہ کعبہ سے، دونوں کا تعلق حجر اسود کو بوسہ دینے سے، دونوں کا تعلق اس مجمع عام سے ہے جس کے اندر داخل ہو کر حجر اسود کو بوسہ دینا ایک مشکل ترین کام بن جاتا. چوتھے امام کا زمانہ ہے اور چھٹے امام کا زمانہ ہے. 2 واقعات. چوتھے امام خانہ خدا کے صحن میں داخل ہوئے. خود بنو امیہ کا حکمران حشام 3 بار کوشش کر چکا تھا کہ حجر اسود کی طرف جائے اور بوسہ دے، لیکن اتنا مجمع اور اتنا ہجوم ہے کہ ہر بار اسے دھکے پڑتے وہ پیچھے ہٹاتا. آپ میں سے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں اور اب تک حج کی یادیں تازہ ہیں، اس مرحلے سے آپ بھی گزرے. کتنی مرتبہ جاتے ہیں اور معلوم ہوا کہ قریب پہنچے اور پیچھے ہٹا دیے گئے، اور بعض تو قریب ہی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اتنے دھکے لگتے ہیں. حکمران 3 بار کوشش کر رہا ہے، مایوس ہو کے کونے میں کھڑا ہو گئے، اور وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ کوئی آنے والا آیا، ایک بار مجمع کائی کی طرح چھٹا چلا گیا، اس کو راستہ دیا، اس نے جا کے آرام و اطمینان سے بوسہ دیا، واپس آیا، حیران ہو کر وہ پوچھ رہا یہ کون ہے کہ میرے لیے کوئی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اور اس کے لیے اس طرح سے حجر اسود کے قریب سے مجمع ہٹا اور فرزدق میں وہ قصیدہ پڑھا جو آپ حضرات، میں نے کہا یہ پہلا واقعہ بہت مشہور، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حشام پہچانتا نہیں ہے. تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، جن کی سمجھ میں اردو آتی ہے ان کی سمجھ میں بھی یہ لفظ نہ آیا ہوگا. ان بچوں سے میں کیا توقع کروں، لیکن خیر بات بالکل اپنے موضوع سے ہٹ کے کہیں اور چلی جائے گی. ایک واقعہ، اور آئیے دوسرا واقعہ. امام کے اپنے زمانے کا صحابی، امام کا دوست، امام کا شاگرد، وہ بھی حج کرنے آیا، اور ایک بار وہ دیکھ رہا ہے کہ چھٹے امام نے پورا طواف کیا. جتنی دیر، پورے طواف کا مطلب ہے 7 چکر لگائے، اور جتنی دیر امام کعبے کے صحن میں رہے وہ امام کے ساتھ گویا چمٹا رہا. ایک 7ویں امام کا واقعہ ہے کہ راوی
ساتویں امام کے ساتھ عرفات کے میدان میں گویا چمٹا رہا اور آخر میں حیرت ہوئی اور ایک اعتراض کیا امام پر. وہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس مجالس میں آگے چل کے آئے گا. لیکن یہ واقعہ، اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ آپ حج کر رہے ہیں اور مثلا آپ کو رہبر آیت اللہ خامنائی نظر آ گئے حج کرتے ہوئے، مرجع وقت آیت اللہ سیستانی نظر آ گئے. اب آپ اپنی باقی ساری عبادتیں چھوڑ کے کوشش کریں گے جتنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں. اور یہاں تو وہ ہے جو ان سب کا آقا ہے، امام کو دیکھا، وہ سارا وقت امام کے ساتھ رہا اور عبادت کرتا رہا. امام صحن کعبہ سے باہر نکلے، حیران ہو کر اس نے کہا فرزند رسول ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اصل اس واقعے کو مجلس میں نہیں بیان کرنا، جس کا نتیجہ ایک ہے. یہ واقعہ ہم مکے میں آج کل بیان کیا کرتے ہیں. ہم کیا تمام علماء پڑھتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم میں تو خیر وہ انداز بھی نہیں کہ اب حجر اسود کو بوسہ دینا بہت مشکل ہے، تو یہ واقعہ ہمارے لیے رہنمائی کرتا. راوی نے کہا مولا اتنی دیر آپ یہاں پہ رہے، آپ کے جتنے بزرگ ہیں جب کبھی وہ خانہ خدا کے صحن میں آتے تھے وہ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. اللہ کے رسول سے لے کے 5ویں امام تک ہر ایک کا یہ واقعہ. مولا آپ اتنی دیر تک صحن کعبہ میں رہے، نہ طواف سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، نہ طواف کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیا، نہ طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا. تو مولا کس لیے؟ دیکھیے آج تو ایک سیدھا سادہ جواب ہم دیتے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا واجب نہیں، نہ یہ حج کا حصہ ہے، نہ یہ عمرے کا حصہ ہے، نہ یہ طواف کا حصہ. مگر امام معصوم کا جواب سنی، کیونکہ راوی نے امام سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ کیوں نہیں دیا. راوی نے کہا تھا آپ کے بزرگ بوسہ دیتے رہے، آپ اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف کیوں گئے. اور بہت چھوٹا سا ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ وہ تو یقیناً میرے اشرے میں کہیں نہ کہیں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ خود سیرت امام میں حالات کے بدلنے سے معصومین کا طرز عمل الگ ہوتا ہے، جو مرجعیت کے فتوے الگ ہونے کی بھی ایک وجہ بنتا. یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں کوسچن مارک ہے، جو مراجع کو گالی دینا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. میرے مرحوم دادا کے دوست 40s میں جب زیارت کے لیے گئے تھے عراق میں، اب جزائرین کی ایک خاصی تعداد ہے جو آج کی مجلس یا شاید زیادہ سے زیادہ کل تک اور میرا بیان سنے. جتنا آج کل مجمع ہے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اور جہاں کا واقعہ میں پڑھ رہا ہوں وہاں تو آج کل بھی اس وقت اتنا ہی کم مجمع ہے جس وقت کا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے، یعنی لکھنؤ کے ایک بہت مشہور عالم، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عالم کا نام میری زبان پہ آ گیا تو پھر ان کے 2-4 واقعات بھی میری زبان پہ آ جاتے ہیں. بہت مشہور عالم، وہ گئے زیارت کے لیے عراق اور یہاں پہ رک کے ایک خاص وجہ سے میں دعاؤں سے ہٹ کر یہ دعا یہاں کرا رہا ہوں کہ پروردگارہ جن جن مومنین اور مومنات کو زیارات اور خصوصاً کربلا کی زیارات کی تمنا ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں، پروردگارہ تمام رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں قبر امام اور ذریعہ امام کی زیارت کرا. کوئی خاص وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی ہے. کچھ ایسے صاحبان ایمان میرے علم میں آ گئے جو کس انداز سے زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور وہ صاحبان ایمان بھی میں دیکھ رہا ہوں جو سال میں 2 دفعہ جاتے ہیں اور اب زیارت کا وہ تصور ان کے پاس نہیں رہتا. لیکن دیکھیے میں پھسلا، میں رکتا ہوں، واپس آتا ہوں. گئے زیارت پہ، اور عراق میں گرمیوں میں گرمی کتنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور سردیوں میں سردی کتنی ہوتی ہے. شاید ٹورنٹو والوں کے لیے سردی کی بات کرنا بالکل بیکار ہو، لیکن یہاں کی سردی کا آپ کے پاس سارے انتظامات ہیں. عراق میں کیا تھا؟ اب وہ اور زمانہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، جب تو ساری دنیا پہلی مرتبہ راشن کے نظام سے واقف ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے گئے.
اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اور ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ یہ رہا کہ مسجد کوفہ کی زیارت کا جو بہترین وقت ہے کہ جس میں واقعاً ایک روحانی مزہ آتا، وہ فجر کی نماز سے پہلے کا۔ ٹھیک ہے، آج کل مسجد کوفہ فجر کی اذان کے بعد کھولی جاتی ہے، لیکن وہ وقت بھی واقعاً پورا دن کے مقابلے میں مسجد وہی مسجد ہے، لیکن خاص بارش ہوتی ہے اس وقت رحمت اور تجلیات کی، یہ بڑے مشکل لفظ آ گئے، وہ پہنچے آدھی رات کو۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اس قسم کے خطرے نہیں تھے جو آج ہو گئے، اور سردی، اور اس زمانے کی سردی کے جب انتظامات کچھ نہیں تھے، نہ گرم پانی، نہ ہیٹنگ، نہ ایسے لباس، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور لائٹ بھی نہیں، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں اس زمانے میں، کوفہ شہر کے اندر چراغ جلتے تھے، تو آدھی رات کو کون چراغ جلائے جب کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں۔ خیر وہ پہنچے اور پہنچ کے اپنی عبادت شروع کی۔ ایک عجیب بات انہوں نے محسوس کی کہ مجھ سے پہلے اس مسجد میں کوئی اور آدمی سردی میں آیا ہوا بیٹھا، اور وہ بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر قرأت سے، مگر آواز سے، مگر انداز سے پتہ چل رہا۔ یہ جو اب جس جملے پہ میں آ رہا ہوں، یہ پہلی مجلس یعنی پرسوں رات کی مجلس کے ایک جملے کا کنٹینیوشن ہے۔ خیر نماز ختم کی، پھر اس نے دعائیں مانگنا شروع کی۔ دعاؤں کا بھی طریقہ ہوتا، بعض لوگوں کی دعا سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بس ایک مشین چل رہی، اور بعض لوگوں کی دعا کے ہر لفظ سے اتنا خلوص و عقیدت ٹپکتی کہ لگتا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے دعا مانگی جا رہی۔ اب وہ دعائیں بھی اس نے ایسی مانگی، یہ اپنی عبادت کر رہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آواز آ رہی۔ پھر دیکھا کہ وہ بیٹھ کے تسبیح شروع کر رہا۔ عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے 100 مرتبہ ذکر خدا، اس نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ اور کیا تسبیح پڑھی؟ اللہم لعن نقل کفر نباشت، اللہم لعن ابا الحسن الاصفہانی، اللہم لعن ابا الحسن الاصفہانی، اللہ یعنی اے خدا لعنت بھیج آغا ابو الحسن اصفہانی پر۔ یہ آغا تو میں نے کہا، وہ عظیم مرجع جسے زمانے کا امام غیبت میں شیخ مفید کے بعد تحریری طور پہ خط بھیج کے ہدایتیں دے رہے ہیں، اور یہ رات کے اندھیرے میں، اس کا مطلب یہ دنیا دکھانے کے لیے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنوں کا کوئی ایسا ہتھیار نہیں عام لوگوں کو مرجعی سے دور کرنے کا، اس کے دل کی آواز ہے۔ رات کے اندھیرے میں مسجد کوفہ جیسی افضل ترین اور اہم ترین مسجد میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ لعنت بھیج رہا ہے، تب سمجھ رہا ہے کہ میری نماز شب پوری ہوگی اور میری عبادت شب کا حق ادا ہوگا۔ تو اب ایسا ماحول جو مرجعیت کے خلاف چل رہا ہو، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اس ایکسٹریم والے لوگوں سے لے کے اس ایکسٹریم والے لوگوں تک جو مرجع سے انتہائی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ذہن میں کوسچن مارک ہر ایک کے، آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے کہاں پہنچا، نہیں کوسچن مارک۔ فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا؟ جو دشمن ہے وہ بھی یہی اعتراض کرتا، جو محبت کرنے والا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں، جو فتویٰ دیں گے مجھے آنکھیں بند کر کے ماننا، لیکن پھر بھی دل میں خیال آتا جو حضرت ابراہیم خلیل خدا کا لفظ ہے لیطمئن قلبی، آئے خدا مجھے تیری قدرت پہ شک نہیں ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور اس کے کئی جواب، جن میں سے ایک جواب یہ بھی ہے، خالی ایک نہیں بہت سارے، ایک یہ بھی کہ حالات کے بدلنے سے معصومین کا طریقہ اور طرز عمل ہمیں بدلا نظر آیا۔ دونوں روایتیں جہاں مل گئی وہاں تو بات آسان ہے، جہاں ایک مل پائی اور ایک نہ مل پائی۔ خیر مولا آخر آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے اختلاف کیوں کیا؟ جو میں 2 منٹ کی بات سمجھ رہا تھا 20 منٹ لگ گئے اور اب تک بات پوری نہیں۔ آپ حجر اسود کے قریب تک نہیں گئے، تو آپ امام کا جواب سنیے، اور 45 سال کے اندر جو اتنی بڑی چینج آئی، امام نے کہا کہ میرے بزرگوں کے زمانے تک، حتیٰ میرے بابا کے زمانے تک
لوگ ہمیں جانتے تھے، ہماری معرفت رکھتے تھے، ٹھیک ہے کہ اکثریت امام کو امام نہیں مانتی. اور پھر میں آ رہا ہوں اپنے عنوان پر، اکثریت غدیر کے اعلان کی وجہ سے امام کو نہیں مانتی، لیکن یہ فرزند رسول، یہ فرزند زہرا، یہ عالم اسلام کی سب سے قابل احترام شخصیت، کہا کہ لوگ جانتے تھے اس لیے ہمیں راستہ دے دیتے تھے، ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. اب ہمارے لیے راستہ دینے کو کوئی تیار نہیں. حجر اسود کو میں بوسہ دینے جاؤں تو اتنے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا. چنانچہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. میں ایک مستحب کام کے لیے حرام کام نہیں کروں گا. یہ تو امام نے حجر اسود کا وہ پہلو بتایا جو ہم حج کے دوران حاجیوں کو بتاتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے یہ بات کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ 45 سال میں اتنی بڑی چینج اور تبدیلی کیسے آ گئی. 5ویں امام کی شہادت ہے 114 ہجرہ، بنو امیہ کا ضمانت، اور 6 امام کا یہ واقعہ ہے بنو عباس کا. بھئی یہی جملہ جو کہنا تھا، بنو امیہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، کربلا کے واقعے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اتنا نقصان نہیں، کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. بنو عباس نے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا کیونکہ بنو امیہ کھلے دشمن تھے. صاف صاف کہتے تھے کہ محمد نے نبوت کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ. بنو عباس کہتے تھے وی آر فرسٹ کزن. اچھا آپ حضرات اب پاکستان سے اتنا ٹچ میں نہیں ہوں گے، وہاں بھی آج کل یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، وی آر کزنز. تو خیر وہاں کے کزنز کو چھوڑیے، بنو امیہ ہمیشہ کہتے تھے ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کون کرے گا، ہم سے زیادہ اہل بیت سے عقیدت کون رکھے گا. ارے وہ تو ہمارے گھر والے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہمارے صلہ رحمی میں آتے ہیں، وہ تو ہم ہیں، ہم وہ. ہمیشہ بنو عباس نے یہ کہا، گردن بھی کاٹتے رہے ہیں، جملہ بھی یہی کہا، قید خانے میں ڈالتے رہے ہیں، جملہ بھی یہی کہا. بنو عباس اور بنو امیہ کا فرق آج بھی چل رہا ہے ظہور امام کے حوالے سے. بنو امیہ کھلے دشمن بن کے آئے، اپنے تمام مظالم کے باوجود عام مسلمانوں کو اہل بیت سے دور نہ کر سکے. چوتھا امام بھی اگر آتا ہے جسے 1 سال قید خانے میں رکھا تو مجمع ان کا احترام کر رہا ہے. بنو عباس کزن ہیں اور ہیں بھی کزن، جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں، خاندان کے فرد ہیں، اسی بنی ہاشم کے اندر سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جب دوست بن کے آ رہے ہیں تو اتنا بات نہیں. بنو عباس کے زمانے کے پہلے امام 6 امام ہے، پہلے ہی امام کو اتنا دور کر دیا مسلمانوں سے، یا الٹا جملہ، مسلمانوں کو اتنا دور کر دیا کہ کوئی امام کے لیے جگہ دینے کو بھی تیار نہیں. اور یہ تاریخ خالی وہاں کی نہیں ہے، یہ تاریخ آخری زمانے کی ہے. ہوشیار رہنا، باہر کے دشمنوں سے اتنا مت ڈرنا، اپنے درمیان کے دشمنوں کو ہر وقت دیکھتے رہنا. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کر دوں، یعنی موضوع سے ہٹ کر. جب میں کہتا ہوں چھوٹا جملہ، مطلب ہے آج کے موضوع سے ہٹ کر، اور وہ یہ ہے، ہم پاکستان میں جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، ہم بحرین میں جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، ہم عراق میں جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، ہم شام میں جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، ہم سعودی عرب میں جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، سننے میں آپ کو وہ زیادہ بڑا لگتا، وہ چھوٹا مسئلہ. اور آپ جس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں آپ اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ. وہاں پہ ہم پہ حملہ کرنے والا چاہے پاکستان میں ہو، چاہے بحرین، چاہے وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، اور چاہے وہ سیریا کے یہ باغی، اور چاہے یہ داعش کے خوخار انقلابی ہوں، یہ سب ہمارے کھلے دشمن. صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ ان سے اپنے اور اپنی اولاد کو بچانا زیادہ آسان. مسئلہ ہے مغربی دنیا میں جہاں پہ ہمارے درمیان سے عجیب عجیب آوازیں اٹھ رہی، عجیب عجیب عقیدے بنائے جا رہے ہیں، عجیب عجیب مسائل سامنے لائے جا رہے ہیں. غدیر کے اعلان کی سب سے بڑی محافظ نماز ہے. نماز تک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چونکہ ہمارے سامنے کوئی ننگی تلوار نہیں، ہمارے بدن پہ پڑنے والے کوڑے نہیں، ہمارے پاس حکومتوں کو وہ اعلان نہیں ہے جو شیخ نمر اور کئی علماء کے لیے جاری کیا، موت کی سزا. تو ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. وہ اس سے بڑا نقصان ہے جسے آپ میڈیا میں پڑھ کے کہتے ہیں افسوس.
کیا گزر رہی ہوگی شام کے صاحبان ایمان پر. افسوس بے شک کرے لیکن اتنا ہی یا اس سے زیادہ افسوس اپنی حالت میں بھی کرے, غافل نہ ہو. یہ کربلا کا بھی پیغام تھا, یہ جو چھٹے اور چوتھے امام کے واقعات کا نتیجہ ہے. اپنے درمیان دیکھتے رہو. اور پھر یہاں پہ رک کے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بنو عباس عالم اسلام میں پہلا گروہ ہے جو آخری زمانے میں ریپیٹ ہوگا. کون سا پہلا گروہ؟ جس نے صاحبان ایمان کو بہکانا چاہا جھوٹے امام زمانہ کے نام پر. بنو امیہ کو تو اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ رسالت کو نہ مانے تو امامت سے ان کا کیا تعلق. بنو امیہ نے کبھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لی کہ آخری امام کون ہے, وہ آئے گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اٹس نن آف آور بزنس کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتے. پہلا گروہ عالم اسلام کا جو آپ کے لیے بہت اہم ہے, آپ سے مطلب آپ میں سب شامل, آخری زمانے کا مومن, وہ ہے بنو عباس. دیکھیں پیغمبر کی امام زمانہ کے حوالے سے جو پہلی حدیث میں تبدیلی کی گئی, تبدیلیاں تو بہت ساری حدیثوں میں کی گئی, پہلی تبدیلی وہ بنو عباس نے کی. بنو عباس کو بہت زیادہ انٹرسٹ اس بات سے تھا کہ صاحبان ایمان کو بہکا کے اپنی طرف لائیں. جو بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے عام مسلمان بنو امیہ کے اگینسٹ تھے, وہ تو سب مل گئے بنو عباس کے ساتھ. مومن صاحب ایمان, اس کا امام زندہ ہے, وہ کیوں ان سے ملے گا. اب کوشش یہ ہے کہ اس گروہ کو کھینچا جائے. چنانچہ سب سے پہلے دوسرے عباسی خلیفہ نے, جب پہلے بیچارے کو تو وقت ہی نہ ملا, وہ تو خون ہی بہتا رہا, اس کا نام ہی ہے الصفا, لقب. صفا مانے کثرت سے خون بہانے والا. اس کے بعد جو اس کا بھائی خلیفہ بنا جسے آپ منصور کے نام سے جانتے ہیں, اس کا نام تو منصور نہیں تھا نا, عبداللہ نام تھا. آج بھی ایک حکمران عبداللہ. ایک بات میں بتا دوں, عبداللہ کے حوالے سے کئی حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں اور لوگ مکس اپ کر دیتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ منصور کے بارے میں, اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور عبداللہ آئے گا. وہ کوئی اور عبداللہ کے حوالے سے بات تو مجھے کرنا, یہ تو میرا موضوع ہے, لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے, کیونکہ یہ بہت اہم جملہ بنے گا کہ عبداللہ کے نام سے رسول اللہ کی کتنی حدیثیں, اور یہ حدیث ہے کہ وہ عبداللہ جو آخری زمانے کی پہچان ہے وہ بھائیوں میں سے ایک ہوگا. منصور کا بھی سگا بھائی جو تھا, بڑا بھائی, پہلا حکمران وہ تھا, وہ بھی بھائیوں کا ایک خاندان تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آج آپ کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نظر آ رہی ہیں, یہ تاریخ میں پہلے گزر چکی. اور گزر چکی کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے مومن اپنے عبداللہ حکمران کو دیکھ کر, اور یہ دیکھ کر کہ بھائیوں کا ایک خاندان ہے, ایک بھائی خلیفہ بنا دوسرا بن رہا ہے, یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ساری حدیثیں اس وقت کے بارے میں. یہ اصل مجھے پیغام یہی دینا تھا کہ نشانیوں سے دھوکہ نہ کھائیے, لیکن آج نہیں, آج کی مجلس کا یہ موضوع نہیں. پہلا گروہ بنو عباس, منصور نام اس کا عبداللہ تھا. اس نے اپنا ٹائٹل اختیار کیا منصور, کیونکہ منصور امام کا ٹائٹل, زمانے کے امام کا بہت ہی اہم ایک لقب ہے منصور. زیارت عاشورہ میں یہی لقب آیا, مع امام منصور. زیارت عاشورہ آپ پڑھیں گے نا اگلے ہی ٹیوزڈے کو, تو یاد رکھیے گا یہ لفظ آئے گا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے وارث امام منصور کے ساتھ جہاد کریں گے. تو منصور اپنا لقب رکھتا, نام عبداللہ بہترین نام, کنیت بھی ابو جعفر تھی, لقب منصور بنایا یہ بتانے کے لیے کہ میں وہ منصور. اور پھر جب دیکھا کہ منصور کا لقب اتنا مشہور نہیں ہے, تو اب جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کا لقب مہدی رکھ دیا, کہ مہدی تو ہر آدمی جانتا ہے نا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمارے یہاں زمانے کے امام کے لیے یہ لفظ ذرا کم استعمال ہوتا ہے احترام کی وجہ سے, لیکن باقی مسلمان تو امام کو مہدی ہی کہتے ہیں. بیٹے کا نام یہی کہہ کے مہدی رکھا کہ یہی وہ امام مہدی ہے جس کے لیے رسول خبر دیکھے گئے. اچھا, یہ امام زمانہ کے القاب پہ ڈاکہ, لیکن نئی بات نہیں تھی, اس سے پہلے مولا کے کتنے القاب پہ کتنے لوگوں نے ڈاکے ڈالے.
اور کس طرح سے وہ القاب بانٹے گئے ہیں، لیکن وہ ایک الگ عنوان ہے جس پہ الحمدللہ ٹورنٹو میں بہت مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، امام زمانہ کے القاب۔ اور یہ کیوں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو روایتیں ہیں امام زمانہ کے لیے وہ ہمارے بارے میں، اور پھر پیغمبر کی ایک حدیث، امام زمانہ کے لیے رسول کی حدیثوں کو تبدیل کیا گیا، لیکن پہلا حملہ جس حدیث پر ہوا، خاص میں امام زمانہ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ منصور نے اپنی وجہ سے کیا۔ پیغمبر کی ایک مشہور حدیث ہے آخری امام کے بارے میں، اسمہ اسمی۔ زیادہ تر تو لوگ یہاں گلف سے آئے ہیں امیگریشن لے کر، تو اتنی عربی تو آپ نے سیکھ لی ہوگی۔ فرماتے ہیں اسمہ اسمی، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سنا ہے کہ جو عورتیں آتی ہیں اکیلی وہ سب کسی اور محلے میں رہتی ہے، بیگم پورہ میں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ابھی شہر ٹورنٹو اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس آخری امام اس کا نام میرا نام۔ پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وہ اسمو ابی اسمو ابنی، اور اس کے باپ کا وہ نام ہے جو میرے بیٹے حسن کا نام ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ذرا سی تبدیلی کی گئی اور اس کے آخری لفظ کو بدلا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہی ہے وہ امام مہدی جس کے لیے رسول نے خبر دی۔ پوری حدیث وہی رکھی، آخری لفظ کو ہے اس کو ذرا تبدیل کیا۔ اب چونکہ آپ انگلش والے ہیں، اردو تو خیر پڑھ بھی لیتے ہوں گے، کیا تبدیلی کی؟ خالی نقطے ادھر سے ادھر کر دی، اور اس زمانے کے اندر عربی میں نقطے لگائے نہیں جاتے تھے، خالی بولنے میں آتے تھے، تو لکھتے وقت تو جو چاہے بنا دی۔ حدیث کیا بنا دی؟ اسمہ اسمی، آخری امام کا نام میرا نام ہوگا، وہ اسمو ابی اسمو ابی، اور اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام، کیونکہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام رکھا محمد اور جس کا ٹائٹل دیا مہدی، اس کا باپ منصور ہے، منصور کا اپنا نام عبداللہ، جو رسول خدا کے والد کا نام۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا ہی وہ امام ہے، نام وہی رکھا، لقب وہی رکھا، اور حدیث تبدیل کر کے پیغمبر نے کہا اس کے بابا کا نام میرے بیٹے کا نام ہوگا، کہا نہیں اس کے بابا کا نام میرے بابا کا نام ہوگا۔ یہ پہلی تبدیلی کس نے کی؟ بنو امیہ نے نہیں کی۔ بنو امیہ کی ساری قد اور قداوت اور نفرت اور بغض اور عناد بے ابی علی سے تھا، اور یہ بنو عباس گھر کے بھیدی، یہ اپنے، انہیں پتا ہے کہ صاحب ایمان کو علی کے نام پہ نہیں بہکا سکتے ہو، وہ مر جائے گا علی کو نہیں چھوڑے گا، انہیں امام زمانہ کے نام پہ بہکا سکتے ہو۔ چنانچہ خود بنو عباس کے زمانے میں پہلے موومنٹ بنے کہ جہاں پر لوگوں نے یہ دعویٰ شروع کیا ہم ہیں امام زمانہ۔ اچھا، اتنی پرانی تاریخ سنا کے، تاریخ خود ایک دلچسپ چیز ہے، لیکن اس وقت یہ اتنا اہم زمانہ گزر رہا ہے کہ پرانی تاریخ سنانے کا فائدہ نہیں ہے، صرف اس لیے سنائی گئی کہ یہ آخری زمانے کے اندر دہرائی جانے والی چیز۔ اب آئیے، پہلی مجلس میں ایک ناول کی میں نے بات کی، اس ناول کا پورا پلاٹ یا تھیم یہ تھا کہ آخری زمانے میں جب اسلام طاقتور ہوگا تو ایک جھوٹا امام مہدی بنا کے مسلمانوں کے بیچ میں لایا جائے گا، خلیفہ بنتے تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ ساری تیاری، خلیفہ جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا، ہمارے یہاں خلیفہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو گاؤں کے نائی کے پاس چلے جائیے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ صاحب ایمان کو اگر بہکانا ہے تو امام مہدی کے نام پہ بہکانا، اور اب سارے طریقے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں کہ عام لوگ نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھدار جب مڈل ایسٹ کے حالات پہ نگاہ ڈال رہے ہیں تو گھبرا کے کہتے کہ مولانا یہ ساری نشانیاں کیا پوری نہیں ہو رہی؟ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کے خطبے، امام علی کے خطبے، چھٹے امام کے خطبے، یہ بالکل ہمارے سامنے پورے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر جنہیں آخری زمانے کی سب سے اہم نشانی یاد ہے مگر جو سب سے کم مشہور ہے انڈیا اور پاکستان، آخری زمانے کی جو سب سے اہم نشانی مگر انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت کم پڑھی جاتی تھی۔
ہاں یہاں شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ تک بھی پہنچی. آخری زمانے کے اندر روایات سے یہ ثابت ہے کہ جو زیادہ اہم حصہ دنیا کا ہوگا وہ نہ سیریا ہوگا نہ ایران ہوگا. ایران، اب آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت نئی دہشت گرد تنظیم بنی خراسان، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، خراسان فتح کرنا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ لشکر چلے گا جو امام زمانہ کی مدد کرے گا. خراسان میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان کو بھی ملا لیا، بلکہ شاید انڈیا کو بھی ملا لیا. تو خیر یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے، خراسان اور سفیانی اور سیریا تو ہمارے ہر بچے کو یاد. مگر آخری زمانے کی سب سے اہم یہ نشانیاں نہیں ہیں، یہ ہیں. میرا لفظ ذہن میں رکھیے گا، سب سے اہم نشانی ہے یمن کی تبدیلی. یمن کے حوالے سے جتنی روایتیں آخری زمانے کے لیے آئیں، یمن رسول اللہ سے لے کے 8ویں 10ویں امام کے خطبات تک کہ اصل جو امام زمانہ کا ظہور شروع ہوگا وہ یمن سے شروع ہوگا. اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور بہت جلدی کہہ دوں، یہ میرے موضوع میں نہیں آئے گی، اس کو میں تفصیل میں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہے کہ آج تاریخ کچھ زیادہ ہو گئی. اور وہ ایک جملہ، اتنا زیادہ یمن کے بارے میں زور دیا گیا کہ امام زمانہ کا اصلی ظہور یمن سے ہوگا. یمن کے صاحبان ایمان کہ جب دشمنان اہل بیت نے اسلام پر پہلا بھرپور اٹیک کیا تو کہا یمن کو نہیں چھوڑنا. یہ علاقے کو اتنا اہم بنایا تو عبداللہ ابن سبا نام کا جو ایک فکشنل کیریکٹر بنایا گیا، عبداللہ ابن سبا ایک فکشن جھوٹا، اس کا تعلق یمن سے ظاہر کیا گیا. اور یہ تیاریاں خالی مولائے کائنات کی ولایت کے حوالے سے نہیں ہے، آخری امام کے ظہور کے حوالے سے بھی. یمن کو بدنام کرنا، عبداللہ ابن سبا کو یمنی ظاہر کیا گیا. اس کا ایک ریزن، میں یہ نہیں کہہ رہا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن، کہ آخری زمانے میں یمن اتنا اہم ظہور امام کا مرکز بننے والا. میں اس لفظ کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، مگر ظہور امام کا آغاز یمن سے ہوگا. پہلا لشکر، اصلی لشکر وہ یمن سے آئے گا. اور اگر آپ ذرا میپ دیکھ لیں، یا یہاں پہ یہ 4-5 لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو سعودی عرب میں خاصا عرصہ جاب کر چکے ہیں. ایران کا علاقہ ہو کہ عراق کا، میں توہین نہیں کر رہا، میں نفی نہیں کر رہا، میں تردید نہیں کر رہا، الفاظ کو سمجھیے، کہیں میری جلد بازی کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو. ان علاقوں سے اگر آپ سیریا جائیں جہاں سفیانی بیٹھا ہوگا تو مکہ اور مدینہ راستے میں نہیں آتا. یعنی ان علاقوں سے جو لشکر امام کی مدد کے لیے آئے گا وہ بہت بعد میں آئے گا. اور یمن سے اگر کوئی آدمی سیریا جائے تو پہلے مکہ اس کے راستے میں پڑتا. تو جو پہلا لشکر امام زمانہ کے لیے آئے گا وہ یمن سے آئے گا. بہت زیادہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ حدیثیں اور وہ الفاظ بیان کروں. تو جو لوگ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے یا ویسے ہی اویئرنیس کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یمن میں کیا ہو رہا، گرچہ عراق اور شام کے حالات اور پھر بحرین اور سعودی عرب اس کے بعد یہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہمارے اپنے لوکل میڈیا میں. لوکل میڈیا سے مطلب ہمارے اپنے گروپس، ہمارے اپنے انٹرنیٹ، ہمارے اپنے فیس بک کے سلسلے، کہ یمن اس میں بالکل آخر میں آتا ہے، بلکہ شاید آتا بھی نہیں. مگر بہرحال جن کو معلوم ہے کہ یمن میں اس وقت کیا موومنٹ چل رہا، ان کو تو تقریباً 99.99% یقین کہ اب تو یہ آخری چیز، سب سے اہم چیز وہ پوری ہونے لگی. پھر میں جملہ دوہرا دوں کہ عام بچہ اور نوجوان جب امام زمانہ پہ بات کرتا ہے سفیانی سے شروع کرتا، اور پھر شام کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے کہ سیریا کے حالات کب ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگے کہ جیسے سفیانی آنے والا ہے. سفیانی بہت بعد کا مرحلہ، اس سے پہلے یمن کا مرحلہ. اور یمن میں واقعاً ایسے حالات اس وقت آ رہے ہیں. لیکن وہی بات کہ ان سب کے باوجود، یہ ساری نشانیاں پوری ہونے کے باوجود کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیے گا. یہاں پہ وہ لفظ ہے جاگتے رہیے گا کہ پتہ چلے کہ ان حالات کے نتیجے میں اگر کوئی شخصیت سامنے آئی
اور جس نے یہ اعلان کیا تو ہم پہلے سے ہی تیار ہوں کہ اب تو امام کو آنا ہی آنا ہے. یمن میں بھی یہ تبدیلی آ گئی اور سیریا کے اندر بھی کوئی سفیانی جیسا شخص آ گیا اور خراسان سے بھی ایک لشکر اسلامی تیار ہو گیا صاحبان ایمان کا, اور وہ عبداللہ نامی بادشاہ بھی اس طرح سے مارا گیا اور بھائیوں کی حکومت بھی اس طرح سے ختم ہو گئی اور مکہ اور مدینہ بھی تباہ ہو گئے. تو آپ نے کہا سب کچھ ہی ہو گیا, اب تو جو آئے گا وہ امام آئے گا. جاگتے رہنا ہے, ہوشیار رہنا, اتنا زیادہ بھی نہیں جاگنا کہ اصلی امام بھی آ جائے تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہے, اور اتنا مگر ایسے لوگ کم ہیں. زیادہ لوگ وہ ہیں جو امام کے لیے اتنا تیار ہے کہ نعوذ باللہ ایک دعوی امامت کا انتظار ہے, شاید ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی اس کو تسلیم بھی کر لے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہ ایک عجیب سوال سامنے آتا کہ پھر یہ نشانیاں بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں, جب ان کے باوجود ہم یہ نہ سمجھیں کہ امام آ گئے. لیکن وہ موضوع ایک طرف رکھیے, صرف ایک سوال اپنے ذہن میں لے کے آئیے کہ آپ اس وقت ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ذہن بہت زیادہ وسیع ہو گیا. انڈیا پاکستان کے اندر بہرحال عام لوگوں کے ذہن جو بالکل بند. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے موومنٹ آ رہے ہیں ان میں سے اکثر وہی پالیسی ہے جو شیطان کی ہوتی. پہلے پرابلم کریٹ کرتا ہے, پھر وہی پرابلم سالو کرنے والا بن کے آ جاتا. پرابلم بھی وہی کریٹ کرتا ہے. میر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب. اگلا مصرع میں نہیں پڑھوں گا, اس میں ایک بہت ہی سلینگ لینگویج کا لفظ آتا ہے. میر سادہ کس قدر, چلے میر تقی میر سادہ تھے تو سمجھ میں آ گیا, صاحب ایمان کو اتنا سادہ نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے بیمار ہوا اسی کے پاس دوا لینے کے لیے پہنچ جائے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے گروہ بنائے گئے جنہوں نے بنایا ہے, ہم انہی کے پاس پٹیشن لے کے پہنچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے تحفظ دو. ہم انہی کے پاس جاتے ہیں ہاتھ پیر جوڑتے ہوئے. اب چھوٹی سی ایک مثال میں اس لیے دے دوں کہ آج خاصی حج کی میں جو 3-4 انڈسٹریز بہت بڑی, ملین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلین بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور ٹریلین بھی کوئی چیز نہیں, حکومتوں سے زیادہ طاقتور 3-4 ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جو حکومتیں بناتی اور بگاڑتی. انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں کی نہیں. ان میں سے ایک یہ دوائیوں کی انڈسٹری, اور ان کے بارے میں کہا جاتا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, کہ پہلے بیماریاں پیدا کرتے پھر اس بیماریوں کی ویکسین یا دوا بھی یہی لے کے آتے. جیسے کمپیوٹر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں میرا کمپیوٹر سے کیا تعلق, یہ وائرس بھی وہی کمپنیاں پیدا کرتی ہیں جو اینٹی وائرس پروگرام بناتی ہیں. خیر یہ بات تو بہت پھیل رہی ہے, لیکن یہ چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں. یہ مسئلہ, اور یہی آخری زمانے کے پرابلم ہوں گے. بحرین میں پرابلم بھی وہی پیدا کرے گا, اور ایسا لگے گا اسی کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہوگا. سعودی عرب کے ہمارے اتنے قابل احترام علماء کو سزائے موت بھی وہی لوگ سنوائیں گے, اور پھر ہم کو ایسا لگے گا بھائی انہی سے مدد لو تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب جیسے اس وقت کل ایک جملہ آپ نے مکے کے لیے سنا, آج ایک جملہ مدینے کے لیے وہ سن لیجئے جو تمام نیوز پیپر میں آ چکا. ٹھیک ہے, سعودی حکومت نے اس کو ڈینائی کیا, مگر کیا کہہ کے ڈینائی کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ خبر غلط, کا خبر صحیح ہے لیکن فی الحال یہ ہماری پالیسی نہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا, فی الحال یہ ہماری پالیسی نہیں. اور وہ کیا سلسلہ, مکے اور مدینے دونوں میں پہلے اتنی مس مینجمنٹ پیدا کی گئی کہ مجمع بہت زیادہ ہو جائے, لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں, لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کے مرنے لگے, اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھیے
ہم کسی کو حج اور عمرے سے روک نہیں سکتے. اور یہ اتنا مجمع بڑھ گیا, مسلمانوں میں بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا. اب کیا کیا جائے, اس مسئلے کا سلوشن تو ہو. تو ایک ہی سلوشن ہے کہ بھائی جو پرانا خانہ خدا یا مسجد النبوی ہے اب وہ نہیں چل سکتی, اس کو توڑنا پڑے گا, ڈیمولش کرنا پڑے گا, نئے نئے راستے بنانا پڑیں گے, بلڈنگ کو بڑا کرنا پڑے گا. ارے بلڈنگ بڑا کرنے جا رہے ہو, فلاں زیارت ختم ہو رہی. کہا کہ وہ زیارت اتنی اہم تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جان خطرے میں ڈالی جائے. یعنی اگر صحیح طریقے سے پلاننگ سے کام لیا جائے تو اس سے 10 ٹائمز بڑے مجمع کو بھی کنٹرول کر کے سارے اعمال کرائے جا سکتے. لیکن کیوں کنٹرول کرے, ان کا تو مقصد ہی ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے مسجد النبوی. خانہ کعبہ کے صحن میں جو پرابلم تھی, ذرا بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, وہی لوگ سمجھیں گے جو پہلے کبھی زیارت کر چکے ہیں, تو ایسی بات کا فائدہ نہیں. لیکن بہت جلدی زمزم کا کنواں تھا, توڑ دیا, مٹا دیا کہ بھائی یہ لوگوں کے راستے میں آ رہا ہے, طواف کرنے والے اسے ٹکرا کے گر رہے ہیں. مقام ابراہیم کی مسجد تھی, توڑ دی کہ بھائی یہ طواف کرتے کرتے راستے میں مسجد آ جاتی ہے, مجمع جو ہے نا اسے ٹکرا کے مر جاتا. اور ہوا بھی. رسول اللہ کا ممبر تھا صحن کعبہ میں, توڑ دیا گیا. باب بنی شیبہ تھا جس کو آج بہت سے لوگ باب السلام کہہ کے اس سے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, کہا کہ یہ بالکل بیچ صحن میں آ رہا ہے, یعنی جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں, توڑ دیا گیا. اگر آپ ایک پرانی تصویر دیکھیں آج ہی انٹرنیٹ پہ جا کے, اور نہیں تو آپ کو پرانے صحن میں کئی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز نظر آئیں گی جو اہم زیارتیں تھیں. یہاں سے رسول خدا مسجد میں انٹر ہوئے تھے, یہاں پہ رسول خدا نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد والا خطبہ دیا تھا, یہاں پہ زمزم کا کنواں تھا جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری وہ سب ختم کر دی. کیا کہہ کر, یہی کہہ کر کہ بھائی طواف کرنے والوں کا مجمع اتنا بڑا ہو گیا, یہ چل رہے راستے میں بیچ میں رکاوٹیں آ رہی. جناب عباس کا الٹا بازو جہاں قلم ہوا وہ زیارت صدام نے ختم کر دی, اور یہی کہہ کے ختم کی. اب جو آج کل الٹے ہاتھ کی زیارت کی جاتی ہے وہاں تو الٹا ہاتھ قلم نہیں ہوا. اور میں کچھ سینکڑوں سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں تو 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. جو 15 سال پہلے زیارت پہ گئے تھے, جو آج زیارت پہ جا رہے ہیں, فرق محسوس کریں. خیر, تو یہ خانہ کعبہ کے صحن میں تو یہ زیارتیں ختم کر دی. ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, ہم چپ چاپ بیٹھے رہے, اور بعض جگہوں پہ ان سے ایگری کرتے رہے کہ ہاں بات تو صحیح. ہم بھی جب طواف کر رہے تھے ایسا پیچھے سے نائجیریا نے دھکا دیا ہمیں کہ ہم تو جا کے چپک گئے دیوار سے, وہ تو اللہ نے بچا لیا. تو اب یہ ہے کہ جلے کا یہ والی بات, اس سے زیادہ بڑا مجمع مسجد النبوی میں, کیونکہ وہاں بالکل سینٹر آف دا موسک پیغمبر اسلام کا روضہ, اور وہاں جگہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے, اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اب لوگوں کے مرنے کا خوف ہوتا ہے. اس کو اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کریں, لیکن کیوں کریں, تو مطلب ہی ہے کہ مجمع ایسا ہو کہ لوگوں کی زبان پہ ایک بات آئے. چنانچہ سعودی عرب کی یونیورسٹی نے پیپر تیار کر کے دے دیا. پچھلے سال پورا سال یہ ای میل ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو بھیجتے رہے. سعودی حکومت کی طرف سے صرف اتنا ڈینائلر آیا کہ فی الحال ہماری پالیسی میں یہ نہیں. وہ کیا, وہ یہی تو ہے نا کہ بھئی اصل چیز تو مسجد ہے, اس میں نماز کا ثواب زیادہ. روضہ رسول اصل چیز نہیں ہے. یہ کوئی ادھر ادھر کی افواہ, یا محمد ابن عبد الوہاب وہابی مذہب کا بانی, اس کا جملہ نہیں ہے کہ کدال لے کے کہتا ہے یہ سب سے بڑا بت ہے پہلے اس کو گراؤ. نہیں, یہ تو ابھی باقاعدہ یونیورسٹی کی کمیٹی بیٹھی کہ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم مجمع کا, اور نتیجہ کیا نکالا کہ روضہ رسول کو توڑا جائے گا اور پیغمبر کی قبر کھودی جائے گی. لفظ جو آیا اخبارات میں وہ یہ تھا, نعوذ باللہ مجھے یہ لفظ بھی توہین آمیز لگ رہا, نہ ہمارے عقیدے سے یہ ممکن ہے نہ کسی اور مسلمان کی. کہا کہ قبر رسول کھودی جائے گی اور رسول کے جسم کی جو باقیات ہیں, جو ریمیننگ جو کچھ ہے, اس کو نکال کے بقی میں کہیں دفن کریں گے, اور یہ بالکل مسجد صاف ہو جائے گی. کہ اگر یہاں پہ رسول ہم نے روضہ کھود دیا لیکن نیچے اندر قبر رہی, تو پھر امکان ہے کہ کبھی کوئی اس کے اوپر روضہ بنا لے. جیسے ہم بقی کے بارے میں آج بھی احتجاج کرتے کہ روضے توڑے قبریں ہیں, ہم کہتے ہم کو روضے بنانا. کہا کہ نہیں, ڈیڈ باڈی, یہ لفظ استعمال نہیں کیا میت, لفظ استعمال کیا جو باقیات ہیں پیغمبر کی, انہیں بقی میں کہیں پہ لے جا کے دفن کر دیں گے. سعودی حکومت نے کہا فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں. فی الحال کا مطلب سمجھیے نا
کیا بات کہاں تک پہنچ گئی؟ کل اس دہشت گرد گروہ داعش جنہوں نے اپنا نام اب بدل لیا ہے، اب دولت اسلامیہ عین سے عراق، شین سے شام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال داعش، کل کہا کہ خانہ کعبہ گرانا، اور اسی زمانے میں جب ادھر سے ان کے خلیفہ کا یہ بیان آ رہا تو ادھر سے خادم حرمین و شریفین کی پالیسی آ رہی ہے کہ مسجد النبوی میں نماز آسان کرنے کے لیے روضہ رسول کو خالی گراؤ نہیں، قبر رسول سے ان کی میت بھی نکال دو تاکہ آئندہ بھی کبھی امکان نہ ہو کہ یہاں کوئی روضہ بن سکے۔ آخری زمانے کی نشانی، سفیانی جب آئے گا تو روضہ رسول کو ڈیمولش کرے گا، روضہ رسول کو گرائے گا، روضہ رسول کو منہدم کرے گا۔ آخری زمانے کی یہ نشانی آپ کتنا پرانا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سفیانی کا پہلا حملہ مسجد النبوی پر ہوگا، دوسرا اس کا لشکر خانہ خدا پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوگا، تب راستے میں عذاب خدا آئے گا۔ کہاں پہ آئے گا عذاب خدا؟ مقام بیدا پر۔ مقام بیدا کون سی جگہ ہے؟ آپ مسجد الشجرہ سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام پہنتے ہیں، مستحب ہے نا کہ اس سے 6 میل یا 8 میل آگے جا کر مقام بیدا پر لبیک بآواز بلند کہو، جہاں پہ امام زمانہ کی فوج سفیانی کی فوج سے پہلا ٹکراؤ ہوگا۔ خیر، تو اب یہ آخری زمانے کی نشانی ہم سنتے چلے آئے تھے، اور یہ کتاب میں لکھی ہوئی نشانی لگ رہی تھی، اور کبھی سوچتے بھی تھے کہ بھئی سفیانی اتنا بڑا ظلم کرے روضہ رسول پہ تو عام مسلمان کیا کر رہے ہوں گے اس وقت۔ اب باقاعدہ علمی زبان میں کہ یونیورسٹی کی ایک کمیٹی بیٹھی اور سارے کے سارے اس میں پی ایچ ڈی تھے، جنہوں نے مل کر اس پرابلم کا صرف یہ سلوشن پیش کیا۔ اتنا آسان سلوشن، یہ تو آپ گاؤں کی کسی بڑھیا کو بٹھا دیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک جگہ، راستے میں رکاوٹ آ گئی، کیا کریں؟ کہے گی بیٹا اس جگہ کو ہٹا دو، رکاوٹ دور کر دو۔ یہ اتنے سارے پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھے وہاں پہ، اور انہوں نے یہ ایک باقاعدہ یہ حل نکالا۔ سعودی حکومت نے کہا فی الحال ہمارا ارادہ نہیں، عالم اسلام مینٹلی پریپیئرڈ ہو چکا ہے، ادھر خانہ کعبہ بھی ٹوٹنے کے، ادھر روضہ رسول بھی ٹوٹنے کے۔ اب تو اور زیادہ یقین ہو گئے کہ یہ تو آخری زمانے کی نشانی سامنے آ گئی ہے، تیاری کر لی گئی ہے اس حملے کی، لیکن اس کے باوجود جاگتے رہیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں سملر ہونے کی بنیاد پر ہم اور آپ کبھی دھوکہ کھا جائیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس پر میں آغا بیبہانی کا واقعہ پڑھتا ہوں، لیکن اب ضرورت نہیں، وہ واقعہ بھی میں نے بہت پڑھا، مجھ سے زیادہ خواتین ذاکرات نے بہت پڑھ دیا، لیکن حدیث تو اس کے اندر جس کی بنیاد پہ پورا واقعہ گھوما، حدیث تو یہ ہے نا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ آخری امام کے ظاہر ہونے میں جلدی بھی نہ کرنا، ہلک المستعجلون ونجا المؤمنون، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ دعا کروائی جا رہی ہے جلدی ظہور کی، اور امام کہہ رہے پھر بھی جلدی نہ کرنا، نجات صرف ملے گی جس کے پاس صحیح ایمان۔ صحیح ایمان، صحیح ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ موضوع حج کا نہیں ہے، کل کا۔ نجا المؤمنون، نجات صرف اس کو ملے گی، اور ایک حدیث میں نجا الصابرون، نجات پائے گا جو بہت صبر کے ساتھ امام کا انتظار کرے گا۔ اچھا ہوا یہ اس وقت کہ جہاں جہاں پہ اس کثرت کے ساتھ صاحبان ایمان کا خون بہ رہا، کوئی سلسلہ ہے، رک ہی نہیں رہا یہ سلسلہ۔ آپ حضرات کے پاس تو اب خبریں کم آتی، کیونکہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسی خبریں نہ دیا کریں، آج ایک آدمی شہید ہو گیا، کل دو، کوئی 100-200 ہو تو آپ کو اطلاع کیجیے گا۔ اب ایک دو یہ باقاعدہ ویسٹ کے اندر لوگوں کی فکر بن گئی ہے۔ کوئی 50-60-100 شہید ہوئے کسی بم دھماکے میں، 100-200 شہید ہوئے خدا نہ کرے کسی جلوس کے اٹیک کے اوپر، کہا ہاں یہ ضرور اطلاع کیجیے گا۔ ایک تو مر ہی رہے ہیں، ان کے لیے کہاں تک ہم فکر کیے جائیں۔ اب یہ منزل آ گئی آپ حضرات کی، لیکن یعنی آپ حضرات سے مطلب جو میرے سامنے مجمع یہ نہیں، میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں، میں وہاں کثرت کے ساتھ جاتا ہوں، ابھی بھی وہیں کہوں،
وہاں پہ ظہور امام کی اتنی جلدی نہیں ہے لوگوں کو، اور ہم خون دے دیں اور ہمارے بچوں کے لاشیں اٹھ جائیں، یہ تو اچھا ہی ہو رہا کہ یہ شہادتیں تو دلیل اس بات کی ہیں کہ ہم ضرور امام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ جلدی ہم ان لوگوں کو جو بڑے آرام سے اطمینان کے ساتھ ڈول پہ بیٹھے ہوئے، جن کے لیے نہ کھانے کا مسئلہ، نہ پینے کا مسئلہ، نہ شیلٹر کا مسئلہ، نہ کوئی جان جانے کا مسئلہ، ان کا بس چلے تو 5 منٹ کے اندر کسی طرح امام کو ظاہر کرا لے، یہ نشانی وہ نشانی وہ نشانی وہ نشانی۔ خلق المستعجلون ونجى الصابرون۔ اچھا ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام آئیں گے تو کیا ہوگا، وہی داڑیاں رکھنا پڑیں گی جس کو مولانا صادق حسن ممبر سے کہہ دیتے ہیں، تو قبر والے باپو اور جہنم کے ملا اور ڈراکولا اور اسلام بن جاتے ہیں۔ وہی حجاب کرنا پڑے گا جس کا نام سنتے ہی خواتین کہتی ہے اس آدمی کو اور کچھ نہیں آتا، صرف 2 ہی جملے اس نے پوری زندگی سیکھے۔ خلق المستعجلون، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، کیونکہ جو مجمع آ جائے گا انشاءاللہ یہ کل نہیں آئے گا، ایسی مجلس سے سن کے کون لوگ آئیں گے، تو بس یہ آخری جملہ خلق المستعجلون کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جو میں نے ایک لفظ کہا کہ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ظہور کی تعجیل کی دعا مانگو۔ خلق المستعجلون کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو اب میں صرف ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ تقریر کل ہوگی، کہ ہلاک ہو گئے جلدی کرنے والے، جو بلا تو رہے ہیں اور بغیر تیاری کے بلا رہے ہیں، اتنی جلدی ہے ان کو۔ بھئی آپ کو اگر کہیں جانے کی بہت جلدی ہو تو اکثر یہ ہوتا نا کہ ضروری سامان رہ جاتا، بلکہ حتیٰ یہ کہ جلدی ہے، فلائٹ مس نہ ہو رہی ہے، ایئرپورٹ پہنچے پتہ چلا ٹکٹ پاسپورٹ ہی یہاں پہ رہ گئے۔ اب ٹکٹ تو ای ٹکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر جلدی جو ہے اس کو کہتے ہیں جلدی۔ امام نے کہا خلق المستعجلون، جلدی کرنے والے ہلاک ہوئے، اس سے مطلب شاید وہ لوگ نہیں ہیں جو دعا کر رہے ہیں، اس سے مطلب وہ لوگ ہیں جنہیں امام کے آنے کی اتنی جلدی ہے، مولا آ جائیے، داڑیاں چھوڑیے، نمازیں چھوڑیں، حجاب چھوڑیں، گانا بجانا چھوڑیں، حرام ہم کھا رہے ہیں اس کو چھوڑیے، بس آپ آ جائیے، یہ ہلاک ہوئے۔ اور اتنی جلدی، میں ایام اذا کے پہلے عشرے میں بات کر رہا ہوں، ماہ شعبان کی تقاریر نہیں ہے، تو اس لیے اب ربط ملے۔ اور اتنی جلدی امام کے آنے کی تاریخ میں اگر کسی نے کی ہے تو وہ کوفے والوں نے کی، اور یہ آخری زمانے کا مومن کرے گا۔ کربلا اور امام زمانہ کتنی جگہوں پہ جا کے ایک ہی پیغام ہے، اور یہ کہہ کر ہے کہ یہ ہو چکا ہے، اسے تو دیکھو، خالی فرضی بات نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ کوفے والوں کو کتنی جلدی تھی امام آقا حسین کو بلانے کی۔ ایک جملہ میں اور کہہ دوں، لیکن وہ جملہ میں اس سے پہلے المہندی پہ پورا اشرا اس پہ پڑھ چکا ہوں۔ اتنی ہی جلدی مدینے والوں کو تھی ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ کو بلانے کی۔ رسول اللہ نے 3 سال گزارے۔ ابھی آپ لوگ حج کر کے آئے ہیں تو مینا میں آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں پہ مدینے کے لوگ 3 سال پہلے پہنچے اور پیغمبر نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ 3 سال بھائی ہم کیا کریں 3 سال تک؟ پیغمبر نے کہا تیاری۔ اتفاق ایسا ہے کہ تینوں مجلسوں کے آخر میں ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جس میں پوری مجلس چھپی ہوئی، کل جاگتے رہو آج تیاری۔ 3 سال کیا کریں؟ کہا تیاری۔ بہانہ بنانے میں تو مومن لوگ، بعض مومن چیمپئن ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ تیاری کرائیے۔ بات صحیح ہے نا؟ کہا نہیں، میں بھیجتا ہوں اپنا نمائندہ، تیاری یہ کرائے گا۔ کوفے والوں کو اتنی جلدی ہے کہ اتنے خط آ گئے کتنے مختصر عرصے میں۔ 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ 4 مہینے سے بھی کم بنتے ہیں، یا 4 مہینے، پرانے زمانے کا ڈاک کا نظام۔ یہ آج نہیں ہے کہ آپ نے یہیں بیٹھے بیٹھے آگے کامنٹ بھی بھیج دی ہوں گے، یا مجلس کے بارے میں آدھا اسٹار، کہ آج کی مجلس جو تھی وہ آگے چلی گئی ہوگی رپورٹ، اس کے اوپر کچھ کہنے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ 4 مہینے میں اتنے خط آ گئے کہ بوریوں پہ بوریاں بھر گئے۔ آقا حسین یہ بوریاں لے کے کربلا میں گئے تھے نا، اور عاشور کی صبح بوریاں کھول کے پہلے تو نام لے کے کہا تم نے خط بھیجے، نہیں بھیجے، بوریاں کھلوا کے ان کے خط ان کو دکھائے گئے۔ 4 مہینے میں اتنے خط آ جائے کہ بوری نہیں بوریاں بھر جائیں۔ یہ جلدی۔
لیکن یہ وہی جلدی ہے جس سے آپ کو روکا گیا حلق المستعجلون بغیر تیاری کے. اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں مختصر جملوں میں بات کرتا ہوں. گھر میں گانے بجانے کا سلسلہ جاری ہے، مولا آ جائیے. یہ کس امام کو آپ بلا رہے ہیں اور کس نیت سے بلا رہے ہیں؟ گھر کے اندر مکس گیدرنگ چل رہی ہے بے حجابی والی، مولا آ جائیے. گھر میں شادی بیاہ میں ہر طوفان بدتمیزی مچ رہا ہے اور آ جائیے مولا. کہ کیا سمجھ کے بلا رہے ہیں امام کو؟ کیا تصور ہمارے ذہن میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں؟ یہ حلق المستعجلون. ضرور جلدی بلاؤ لیکن تیار ہو کے بلاؤ. بغیر تیاری کے بلاؤ گے تو کوفے والے، ان سے زیادہ بلانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ان سے زیادہ دغا دینے والا بھی کوئی نہ تھا. پورے کربلا کے واقعے میں یہ نوحہ اگرچہ کل پڑھا گیا سورہ کہف کے حوالے سے، لیکن میں بھی مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پورے کربلا کے واقعے میں آقا حسین نے معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ میں دکھایا. اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے ظالم لوگ تھے کہ آقا حسین جنہوں نے ہرملا کے 3 بھال کے تیر کے مقابلے میں معجزہ نہیں دکھایا، حسین ابن نمیر کی اس سنان یا برچھی کے مقابلے میں معجزہ نہیں دکھایا، حکیم ابن طفیل نے آقا عباس کے بازو پر حملہ کیا، آقا حسین نے معجزہ نہیں دکھایا، شمر کا خنجر چلا معجزہ نہیں دکھایا، خولی نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا معجزہ نہیں دکھایا. مگر کوفے کے ظالم اتنے ظالم، اور کون لوگ؟ جنہوں نے اس طرح سے بلایا. تو اب یہ حلق المستعجلون، جلدی نہ کرو، تیاری کرو. یہ جملہ آج کی مجلس کا آخری جملہ کل کی مجلس کا عنوان بنے گا. ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے مکس گیدرنگ تو ختم کیجئے. کوفے والے ذرا اسی سے اندازہ کریں کہ ایک مہمان ان کے شہر میں آیا ہے اور آج کی رات اس مہمان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں. عشاء کی نماز تک تو پھر بھی کچھ نمازی مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آئے. مسلم کو آقا حسین نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بھیجا تھا، خطاب، انا باعث الیکم اخی وابن امی، چلیں میں بھیج رہا ہوں تمہاری جانب اپنے بھائی کو، وابن امی اپنے چچا کے بیٹے کو، وثقتی جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ. عجیب یہ لفظ ہے، ثقتی میرے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ مسلم، اسے میں بھیج رہا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ عشاء کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار جو مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا. جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے وہ آج کوفے میں بے بیت کا ہو چکا، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، اسی کی نسل کا ایک جوان آج کوفے میں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں. کوفے کی گلیوں میں جب تھک گئے تو ایک گھر کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. کیونکہ المہندی سینٹر میں جو مصائب جس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں مجھے بھی وہی ترتیب دی گئی ہے، اس لیے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں. ورنہ مجھے معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے اس سینٹر میں اور ہم لوگوں نے عرفات کے میدان میں مسلم کا ماتم خوب کیا. مسلم خاندان اہل بیت کی وہ فرد ہیں کہ جن کا لقب ہے ثقتی، حسین کا بھروسہ. یہ حسین کا اعتماد ہے، یہ حسین کا بھروسہ. مسلم اور عباس بچپنے کے دوست بھی، جناب عباس کی بہن مسلم کی زوجہ بھی، اور جناب عباس و جناب مسلم عزاداری کے شعائر میں 2 اہم ترین شعائر کے وجود کا سبب بھی. ہمارے یہاں عزاداری ہوتی ہے. خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر یہ جملے پڑھا کرتے تھے. 2 ہی چیزیں عزاداری میں ہیں، مجلس اور جلوس. مجلس بغیر سنت مسلم کے نہیں ہو سکتی،
جلوس بغیر سنت عباس کے نہیں ہو سکتا. جلوس نکلتے ہیں، یہاں بھی نکلتے ہیں، لیکن آپ جہاں سے آئے ہیں اور اب جو کثیر تعداد میں ہمارے مومن خود کربلا جا کے جلوس اعضا دیکھیں گے، جلوس میں گہوارہ بھی ہوتا ہے، تابوت بھی ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں ذوالجناح بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن جلوس چھوٹے اور بڑے، کسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کہیں گہوارہ نہیں ہے، خالی ذوالجناح تابوت اور علم، کہیں تابوت بھی نہیں ہے، ذوالجناح بھی نہیں ہے، خالی تابوت و علم. اس سے بھی چھوٹے جلوس ہوتے ہیں جو گھر کی مجلس کے بعد لوگ نکال لیتے ہیں، اس میں تابوت بھی نہیں. لیکن جلوس کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں عباس کا علم نہ ہو. تابوت کے بغیر جلوس ہو سکتا، ذوالجناح کے بغیر جلوس ہو سکتا، گہوارے کے بغیر جلوس ہو سکتا ہے، علم عباس کے بغیر جلوس نہیں ہو سکتا. اور مجلس ہماری کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب تک کہ آخر میں زیارت حسین نہ پڑھی جائے کبھی مجلس مکمل نہیں ہوتی. یہ سنت مسلم ہے، وہ سنت عباس ہے، جلوس اور علم عباس، اور یہ سنت مسلم. چونکہ 9 ذیلحجہ کو آپ نے سارے مصائب سن لیے، اس لیے میں اس وقت مصائب کو بہت مختصر رکھوں. اور یہ مسلم کی کب کی سنت ہے؟ زیارت کو مسلم نے کب سنت بنایا ہمارے اور آپ کے لیے؟ جب طوعا کے گھر میں مسلم کو پناہ تو مل گئی، اور ساری رات مسلم نے طوعا کے گھر میں گزاری. طوعا کا اپنا بیٹا، یہ میری آگے والی ایک تقریر کا بہت اہم حصہ بنے گا. طوعا کا اپنا بیٹا دشمن اہل بیت جا کے خبر دیتا. فجر کی نماز پڑھ کے مسلم فارغ ہوئے اور ایک مرتبہ فوجوں کی آمد کی آواز آئی. بس جیسے ہی مسلم نے سنا تلوار لے کے گھر سے باہر نکلنے لگے. وہ ضعیفہ طوعا گھبرا کے کہتی ہے آقا کہاں چلے؟ کہا کہ یہ فوج آ رہی ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا. حیدر کرار کا داماد ہے، ایک مرتبہ مجھے ان سے جنگ کرنا. طوعا نے کہا آقا کھلے میں آپ اکیلے، اتنا بڑا لشکر، جنگ مشکل ہے، آپ میرے گھر میں بیٹھ کر جنگ کریں، یہاں پھر بھی دشمن کا مقابلہ آسان ہے. عجیب جواب دیا. مسلم نے کہا اے طوعا مجھے پتا ہے یہ بے حیا فوج رکے گی نہیں، یہ میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی. مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی ضعیفہ کا حجاب بھی متاثر ہو. اے مسلم کاش آپ کربلا کی شام غریبہ ہوتے. آج ایک طوعا کے حجاب کا اتنا خیال کہ آپ دشمنوں کے درمیان جا رہے، وہ تو محمد کی نواسی ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، ارے آپ کی شہزادی زینب ہے. یہ آپ کی شہزادی زینب کا جملہ یاد رکھیے، یہ مصائب کا آخری وہ ٹکڑا ہوگا. ایک بار مسلم نے مقابلہ شروع کیا، عجیب جواب محمد ابن اشعث ابن قیس نے دیا. یہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار بن کے آیا اور بار بار خط بھیج رہا ہے کہ اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو. مسلم گرفتار نہیں ہو پا رہے. آخر ابن زیاد گھبرا گیا، کہا ایک اکیلے کو پکڑنے گئے ہو اور اتنی فوجیں مانگ رہے ہو. عجیب جواب تھا. ایک بار ابن زیاد کا سالار کہتا ہے اے ابن زیاد میں کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو پکڑنے نہیں گیا، میں شیر خدا کے داماد کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں. ساری فوجوں کے بعد بھی اگر گرفتار کر لوں تو غنیمت ہے. اور واقعاً گرفتار نہ کر پایا، وہ تو ایک گڑھا کھودا گیا، دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا اور مسلم قید ہو کے ابن زیاد کے سامنے آ گئے. بس آخری 3 جملے ہیں اور اس کے حوالے سے 3 وضاحتیں. مسلم ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کے آ گئے. اب ایک روایت سنیے. کربلا کے بعد کسی نے مدینے میں آقا سجاد سے پوچھا تھا آقا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن خود آپ گرفتار ہو کے آئے تھے. مولا آپ کے چچا بہت بہادر ہیں، لیکن آپ امام وقت ان سے زیادہ بہادر. پھر یہ فرق کیوں ہو گیا؟ جب آپ کا چچا آیا تو قیدی تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھی، ہونٹ زخمی تھے، دانتوں سے خون جاری تھا، مگر شیر خدا کا شیر پوری شان کے ساتھ آیا، سینہ تان کے آیا، کمر سیدھی تھی، سر بلند تھا. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. لیکن مولا جب آپ آئے تو ایک مرتبہ سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے،
کمر جھکی ہوئی ہے. مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر. ہائے میرا آقا سجاد, ایک بار تڑپ کے کہا اور تو نے یہ غور نہ کیا, میرا چچا اکیلے آیا تھا, لیکن جب میں آیا تھا محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے میری بہنیں, ماں اور پھوپھیاں میرے پیچھے پیچھے ننگے سر بلوائے عام میں لائی جا رہی ہیں. شیر خدا کے شیر نے سینہ تان کے بات کی اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ مسلم کو شہید کیا جائے. دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے. اب وہ دارالامارہ نیست و نابود ہو چکا ہے, لیکن آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے اس کا میدان ہے اور بورڈ لگا ہے. چھت پر پہنچے, مسلم نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا. کربلا کا ہر شہید جب میدان میں گیا تھا نا تو آقا کو سلام کر کے گیا تھا. مسلم نے چاروں طرف دیکھا, ارے آقا سے کتنا دور ہوں, آقا نظر نہیں آ رہا, آقا تو راہ مکہ میں ہے. لیکن ایک بار مسلم نے مکے کا رخ کیا, آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. بتا دیا, اے چاہنے والے, اگر تو امام سے دور ہو تو گھبرانا نہیں, فاصلے سلام میں رکاوٹ نہیں بنتے, جہاں پہ کھڑا ہے وہیں سے سلام کر. اور حسینی قافلہ کوفے کی جانب آ رہا ہے. حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, ایک بار کوفے کا رخ کیا, وعلیک السلام یا اخی مسلم, اور اے میرے مظلوم بھائی مسلم, تم بھی حسین کا سلام لو. یہ خبر ابھی قافلے والوں کو نہیں ملی. میں آخری روایت کوئی اور پڑھ رہا ہوں. مسلم کی گردن پہ تلوار چلی, ایک بار سر الگ ہو کے گرا, بے سر کا لاشا الگ گرا. بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں 3 دن گھسیٹا گیا اور کٹا سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا. 3 دن کے بعد اس بے سر کے لاشے پہ کیا گزری, بس اب جملہ سن لیجئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. 11 محرم کو سیدانیوں کا لٹا قافلہ قیدی بن کے کوفے کی جانب چلا. ایک بار یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے. زینب نے سنا, بالوں سے چہرہ چھپائے, علی کی بیٹی سر جھکائے بے محمل کی ہماری پر بیٹھی ہے. ایک بار زینب نے سنا کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام لیجئے. زینب گھبرا گئی, یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو کس نے سلام کیا. چہرہ اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. دوسرا سلام زینب کے نام آیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. اب زینب نے پہچانا, کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آئی. گھبرا کے زینب کہتی ہے, اے شہید راہ خدا, تو ہے کون جو میرے بھائی کو اور مجھے سلام کر رہا. لاشے میں سے آواز آئی, بے سر کے لاشے سے آواز آئی, شہزادی آپ نے اپنے غلام کو نہیں پہچانا, انا مسلم ابن عقیل, ارے میں آپ کا بھائی مسلم, 1 مہینے سے کوفے کے دروازے پہ آپ کا انتظار کر رہا. اجرکم اللہ. پروردگارا, راہ خدا کے اس مسافر شہید کے اس بے سر کے لاشے کا واسطہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان, خاص طور پر جن علاقوں کے نام آج کی مجلس میں لے لیے گئے, دنیا بھر کے صاحبان ایمان, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما, اور یہ ظلم ڈھانے والے تمام دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. خداوندا, اس گریے کا واسطہ جو آج اس صف اعضا پہ صاحبان ایمان اور مومنات نے کیا, ان کی تمام حاجتیں اور دعائیں قبول فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پر خطیب آل محمد کے خطیب آل محمد شاگرد آغا نسیم عباس صاحب, جن کا پرسوں انتقال ہوا, اعلی علیین میں انہیں اہل بیت اطہار کی محفل میں جگہ دے. ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, تجھے واسطہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا, ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جنہیں کسی قسم کے ویزے یا امیگریشن کا مسئلہ ہے, ان کی یہ پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما. جو حج اور زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں, پروردگارہ جلد از جلد انہیں اپنے گھر اور آقا حسین کی زری کی زیارت فرما, اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے
امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین